اس وبا سے فائدہ پانے والا ایک علاقہ اور ایک قوم. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ فائدہ کیسا؟ سنیے گا. اس وبا سے فائدہ پانے والا ایک علاقہ کہہ لیں، ایک قوم جسے مقبوضہ کشمیر کہا جاتا ہے. فائدہ یہ ہوا کہ کم از کم دنیا یہ تو جان گئی کہ آخر کرفیو کہتے کسے ہیں، کرفیو کا خوف اور ڈر ہوتا کیا ہے. لوگوں نے محسوس تو کیا ہوگا کسی بھی وقت جان جانے کا خوف کیا ہوتا ہے، فاقہ کیا ہوتا ہے، بھوک کیا ہوتی ہے، غربت کیا ہوتی ہے، بے بسی کیا ہوتی ہے، مجبوری کیا ہوتی ہے. اس بات کا اندازہ آج دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کو ہو رہا ہے. وہ ممالک جو اپنے آپ کو پتہ نہیں سپر پاور اور نہ جانے کیا کیا کہلواتے تھے، وہ بھی آج بے بس ہیں. لیکن حیرانی کی بات یہاں میں کہنا چاہوں گی کہ اس قیامت خیز ہی ہے نا، قیامت خیز صورتحال اور سچویشن میں بھی اب تک کسی ایک ملک نے مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کی بات تک نہیں کی، بلکہ وہی پراسرار خاموشی چھائی ہوئی ہے. مقبوضہ کشمیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی بھارتی فوج اسی طرح ظلم کر رہی ہے اور بربریت کا سلسلہ اسی طرح جاری ہے، ظلم کا مظاہرہ ابھی بھی ہو رہا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر میں جد و جہد آزادی کی تحریک بھی زور پکڑ رہی ہے. صورتحال کیا ہوگی اس پہ بات کرنے کے لیے جن معزز مہمانوں نے مجھے پروگرام میں جوائن کیا ہے ان کو کرواتی ہوں. سینئر صحافی عارف امید بھٹی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں. بھٹی صاحب وارم ویلکم. دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں. جنرل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. اور ایک اور دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، اگین آئی وڈ سے کہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. گفتگو کا آغاز میں جنرل امجد شعیب صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی. مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے دنیا سے مختلف ہے. دنیا میں لوگ خوف کے مارے چھپ کر بیٹھ گئے ہیں، لیکن انہی دنوں میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے خلاف جو مسلح جھڑپیں ہیں ان میں تیزی بھی آ رہی ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں پوری سچویشن میں بھی ہم ایکسپیکٹ کرے تھے کہ یہی سب کچھ چلتا رہے گا، یا آپ کچھ اور ایکسپیکٹ کرے تھے میری طرح کہ اب شاید بھارتی فوج جو ہے وہ انسان بن جائے گی، بندے کے پتر بن جائیں گے، لیکن ابھی بھی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس کا صورتحال کا جو تعلق ہے وہ بہت سارا مودی کی اپنی شخصیت، اس کی سوچ اور جو کچھ وہ ابھی تک کرتا آیا ہے اس سے اس کا واسطہ ہے. اور سوچ یہی ہے کہ وہ ایک ٹیررسٹ آدمی ہے، دہشت گرد ذہنیت کا مالک ہے، آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی ہے اس کے اندر پھوٹ کے بھری ہوئی، لہذا وہ وائلنس سے ہٹ کے اور کوئی طریقہ کار کوئی چیز سوچ نہیں سکتا. آپ دیکھ لیں کہ کشمیر کی صورتحال کے ساتھ ساتھ ایل او سی کے اوپر بڑی سیریس قسم کی وائلیشنز ہوئی ہیں، اور ایل او سی جو ہے وہ آج اس پہ کافی سارا موومنٹ وغیرہ گنز کی وہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے آباد علاقوں میں لا کے گنز لگا دی ہیں. تو ایک تو یہ صورتحال ایک شخصیت کی وجہ سے ہے جو کہ ایک ٹیررسٹ ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ کشمیر کے 7,500 نوجوان بھی اور ان کے پولیٹیکل لیڈرز، خاص طور پہ جو حریت کے لیڈرز ہیں وہ سارے، اور کچھ دوسرے پی ڈی پی والے بھی، یہ بند ہیں. انہوں نے مختلف جیلوں میں رکھا ہوا ہے، کوئی تہاڑ جیل میں پڑا ہوا ہے کہ کسی اور جیل میں ہے. نتیجہ یہ کہ آج کشمیر میں کسی قسم کی کوئی لیڈرشپ موجود نہیں، اور عوام بالکل بغیر کسی لیڈر کے جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق جو حالات وہاں پہ وہ بھگت رہے ہیں، جو تکالیف اٹھا رہے ہیں، ان کے بارے میں جو ان کے ذہن میں کوئی حالات ہے وہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ جب بھارت کوئی ایسا امن کا رستہ اختیار نہیں کر رہا جس سے کہ کشمیریوں کو کچھ حوصلہ ہو، کچھ ڈھارس ان کی بندے، تو پھر لازمی بات ہے کہ نوجوان لڑکے اس میں ہتھیار اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. نتیجہ یہ کہ پچھلے 10-15 دنوں میں وہاں پہ بڑے سیریس واقعات ایسے ہوئے ہیں جس میں بھارتی فوج کو بھی نقصان اٹھانا پڑا ہے. وہی ایک ہی مارکے میں ان کے 5-6 اسپیشل فورسز کے لوگ مارے گئے، اور ایک جنگ کسی کیفیت ہے. لیکن اس کے نتیجے میں ایک 10 لاکھ فوج وہاں موجود ہے جو کہ کشمیریوں کے گھروں کو جلا رہی ہے، جو توپخانہ لا کے گنز وغیرہ انہوں نے آبادی میں رکھی ہیں اس سے گولہ باری کرتے ہیں. اس کو دہشت گردی، آزادی کی تحریک کو دہشت گردی قرار دے کے پوری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں، اور پھر اس سے ان کو آزادی ملتی ہے کہ ہر طرح کے ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں. وہ اگر دہشت گردی ہے تو پھر دہشت گردی کے اوپر تو ہر طرح کے ہتھیار استعمال کریں، دنیا انگلی نہیں اٹھاتی، یہی ان کا مقصد ہے. اور پھر پاکستان کے ساتھ جو ایل او سی پہ کرتے ہیں وہ بھی یہ کہ جناب وہاں پہ لانچنگ پیڈز ہیں، وہاں سے ٹیررسٹ نے آنا ہے، در اندازی ہوتی ہے، ہم ان کو انگیج کر رہے ہیں. پاکستان نے سینکڑوں دفعہ کہا ہے کہ یہاں کوئی ایسے ٹیررسٹ کیمپس نہیں ہیں، نہ لانچنگ پیڈ ہیں.
آپ یونائٹڈ نیشن کے آبزرورز کو کیوں نہیں اجازت دیتے کہ وہ یہاں آ کے تحقیقات کریں, وہ آپ کے بارڈر پہ بھی ہوں, LOC پہ ہوں, ہماری طرف سے بھی ہوں. لیکن چونکہ بھارت نے اپنی کرتوتیں چھپانی ہوتی ہیں بالکل اور جھوٹ بولنا ہوتا ہے دنیا سے, تو اس لیے وہ یونائٹڈ نیشن کے آبزرورز کو نہیں آنے دیتے, جبکہ پاکستان کی طرف سے ان کو کھلی آزادی ہے کہ جہاں جی چاہے تحقیقات کریں, دیکھیں. تو صورتحال اس ٹھیک وقت ہے جی, آپ نے جیسے ابتدائیے میں ٹھیک بھی ہے کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی تو نہیں بولی, لیکن ہماری بھی حکومت نے جی اس وقت وہ وکالت نہیں کی, اس کو اتنا بھرپور طریقے سے اجاگر نہیں کیا, اس کے لیے وہ کیمپین نہیں لانچ کی جو انٹرنیشنلی ہمیں کرنے کی ضرورت تھی, تاکہ اگر دنیا سوئی ہے تو کم از کم ہم جھنجھوڑنے کی صحیح. کوشش تو کر کے دیکھیں. وہ نہیں کیا.